وہ نقل کرتے ہیں عقیل سے، وہ نقل کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ نقل کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاربہ لبنن، دودھ پیا۔ شاربہ پیا، لبنن کا معنی کیا ہے؟ دودھ، دودھ پیا۔ دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو غذا کا کام بھی دیتی ہے اور پانی کا کام بھی دیتی ہے، یعنی یہ پیاس بھی بجھاتی ہے اور غذا کا کام بھی دیتی ہے۔ تو فرمایا دودھ یہ غذا بھی ہے اور یہ مشروب بھی ہے۔ دودھ جانتے ہیں نا؟ ہاں، سفید، بس آج کل یہ بٹی صاحب نے بڑا اچھا کیا، سفید رنگ کا ہوتا ہے، باقی یہ نہیں کہ اندر کیا ہے۔ رنگ برنگے مصنوعی دودھ، پاؤڈر، پیکٹوں میں بند، کہاں وہ دودھ ہے؟ ویسے بس طفل ہے، تسلیاں ہیں، طفل تسلیاں، جیسے بچوں کو تسلی دی جاتی ہے۔ تو دودھ اگر خالص کسی کو نصیب ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، بڑی خاص چیز ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دودھ پیا اور اس کے بعد شاربہ لبنن، دودھ پیا، فمزمز، پس کلی کی، وقال، اور فرمایا ان لہو دسمن، بے شک دودھ کے اندر چکناٹ ہوتی ہے، دسمن چکناٹ، ملائی، ملائی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کلی کر لی جائے تاکہ منہ کے اندر اس کی چکناٹ کی وجہ سے تعفن بھی نہ ہو، اور اگر اوپر لبوں کے اس کا اثرات ہوں تو ایسا نہ ہو کہ چکناٹ کی وجہ سے پھر جو ہے انسان اسی حال میں سو جائے تو کوئی حشرات الارض میں سے، کیڑوں مکوڑوں میں سے کوئی چیز اسے تکلیف دے۔ تو اس لیے فرمایا دودھ پینے کے بعد کلی کی جائے۔ جب دودھ پیا جائے، اگر دودھ پینے کے لیے مل جائے تو بڑی نعمت ہے، اور موجودہ زمانے میں اگر آپ کو کھلا دودھ بھی ملے اور پیکٹ والا بھی ملے تو میرا مشورہ ذاتی یہ ہے، ذاتی مشورہ، آپ پیکٹ والے دودھ کو اختیار نہ کریں، جیسا کیسا بھی ہے اس کے مقابلے میں کھلے دودھ کو ترجیح دیں۔ چلو 10 ایسا تو اس میں دودھ ہوگا نا، تو وہ جو پیکٹ والا ہے وہ بس ویسے ہی ہے۔ یہ ایک تو اس وجہ سے کہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، پیکٹ والا دودھ میں نے منگوایا کہ چلو بھائی چائے بنا لیتے ہیں، تو جب اس کو میں نے کھولا اور برتن میں ڈالا تو آپ یقین جانیں اس دودھ میں کیڑے تھے۔ بس اس دن سے مجھے اس دودھ سے اتنی نفرت ہوئی ہے، کوئی انجانے میں کہیں مجھے پلا دے تو مجبوری ہے، ورنہ اس کے بعد میں نے پیکٹ والا دودھ نہیں استعمال کیا۔ جی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو خیر دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عجیب عظیم نعمت قرار دیا، اور بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی دودھ کے بارے میں۔ میرے رب نے اپنی نعمت احسان کو بیان کرتے ہوئے کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑی عبرت ہے، ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، کہ دیکھو لوگو، جانور تمہارے چارہ کھاتے ہیں، اندر جا کر گوبر بن رہا ہے، اور غذائیت والا حصہ خون کی شکل میں الگ ہو رہا ہے، نیچے گوبر کے فضلات اس طعام غلے کے، اس چارے کے، اور اوپر غذائیت والا حصہ، نیچے گوبر اور اوپر خون۔ گوبر بھی نجاست اور خون بھی نجاست، گوبر میں بدبو بھی اور خون میں رنگت۔ اللہ کریم نے فرمایا نیچے گوبر اوپر خون، دونوں نجاستوں کے درمیان تمہارے لیے اللہ کریم نور بنا رہا ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تو یہ اللہ کی عجیب نعمت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر پیو اور پینے کے بعد دعا کرو اللہم بارک لنا فیہ، اور آخر میں کلی بھی کر لو۔ باب نمبر 53، باب الوضوء من النوم، یہ باب ہے سو جانے کی وجہ سے وضو کا ہو جانا۔ آیا سونے کی وجہ سے، سو جانے کی وجہ سے وضو لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں۔ کتنی؟ تین، بڑی توجہ سے۔ نمبر ایک ہے اونگ، دوسری چیز ہے جھٹکا، تیسری چیز ہے نیند۔ اونگ، جھٹکا اور نیند۔ اگر اونگ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بیٹھا ہے، بس بیٹھا بیٹھا آنکھ بند ہو گئی، کوئی ہیلا نہیں، کوئی حرکت نہیں ہوئی، بس آنکھ بند، اونگ آ گئی۔ اور جھٹکا یہ ہے کہ اونگ آئی، سر کو کنٹرول نہ رہے، قابو میں نہ رہے، حرکت کر جائے، اس کو کہتے ہیں جھٹکا۔ اور تیسری چیز ہے نیند۔ اونگ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، جھٹکے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اونگ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، جھٹکے کی وجہ سے وضو اور نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باب الوضوء من النوم، یہ باب ہے وضو نیند کی وجہ سے کیا واجب ہوتا ہے یا نہ، اس کی تحقیق۔ وَمَن لَّمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ، جو آدمی لازم اور ضروری نہ سمجھے اونگ کی وجہ سے، وَالنَّعْسَتَيْن، یا دو مرتبہ اونگنے کی وجہ سے، اول خفقہ، یا جھٹکا لگنے سے۔ ناسا بمانا اونگ، خفقہ بمانا جھٹکا، تو اونگ سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اور جھٹکے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف سے، عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ نقل کرتے ہیں شام بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعس احدکم،
جب تم میں سے کوئی آدمی اونگ میں مبتلا ہو جائے، کسی کو اونگ آ جائے، نعاسا بمانا اونگ، جب تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے، وَهُوَ يُصَلِّي، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو فَلْيَرْقُدْ، چاہیے کہ وہ نماز پوری کر کے تھوڑا سو جائے۔ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نماز ہے، سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، نماز کے اندر بندے کو اونگ آ گئی اور بڑی غالب قسم کی، تو جس نماز میں ہے اس کو پورا کرے۔ اگر باقی نماز اس کی ابھی باقی ہے اور پڑھنی ہے تو اس حالت میں نہ پڑھے، پہلے تھوڑی دیر سو جائے تاکہ اونگ دور ہو جائے، نیند دور ہو جائے، کیونکہ اس حالت میں نماز پڑھے گا تو پتہ نہیں وہ کچھ اور نہ کہہ بیٹھے، کیونکہ جب نیند ہوگی کہے گا کچھ تو کہہ بیٹھے گا کچھ، اور ایسا عموماً ہو جاتا ہے کہ نیند جب تازہ تازہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی جو ہے نہ کوئی بات کر جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات جو بددعائیہ ہو، بری ہو، وہ نہ کہہ دے، نماز میں بھی خلل آئے۔ تو اس لیے نماز ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، مکمل معلوم ہونا چاہیے، تو وہ آدمی پہلے۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سوئے نہ، بلکہ وہ نماز جس میں اونگ آئی ہے نماز پڑھ کر تو تھوڑا چل پھر لے، کسی طریقے سے اپنی نیند کو دور کر لے، تھوڑا گھوم لیا چند قدم، یا وضو تازہ کر لیا جا کر، کچھ نہ کچھ کر لیا تاکہ اس کی نیند دور ہو جائے۔ اذا ناس احدکم، جب اونگ آ جائے تم میں سے کسی کو، وَهُوَ يُصَلِّي، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فَلْيَرْقُدْ، چاہیے سو جائے، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، یہاں تک کہ اس کی نیند چلی جائے، ختم ہو جائے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، بے شک تم میں سے کوئی، اذا صلی، جب نماز پڑھ رہا ہو، وَهُوَ نَاعِسٌ، اور وہ اونگ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور اونگ رہا ہو، تو لا یدری، معلوم نہیں، لعلہ یستغفر، وہ شاید استغفار نماز میں کرنا چاہے، فیسب نفسہ، اپنے آپ کو گالی دے لے، برا کہہ لے، بدعا کر لے اپنے لیے، تو اس لیے پہلے نیند کو دور کرے۔ حدثنا ابو معمر، ہمیں بیان کیا ابو معمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ایوب نے، وہ نقل کرتے ابو قلابہ سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت انس سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اذا نعسا، جب کسی کو اونگ آ جائے، فی الصلاۃ، فی الصلاۃ کیا معنی ہے؟ فَلْيَنَمْ، چاہیے کہ سو جائے، چاہے کہ ذرا سو جائے تاکہ نیند دور ہو جائے، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ، تاکہ اس کو نیند دور ہونے کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ باب نمبر 54، باب الوضوء من غیر حدث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ابتدا میں کافی سالوں تک ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، ہر نماز کے لیے، اور صحابہ کرام ہر نماز کے لیے وضو نہیں کرتے تھے، ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، آپ حصول ثواب کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو علی الوضو کرتے تھے، ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔
مگر یہ آپ کا ہر نماز کے لیے وضو کرنا کوئی واجب نہ تھا، صرف استحباب کے طور پر اور حصول ثواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک وضو سے چند نمازیں پڑھائیں، تو بعض حضرات کو بڑا تعجب ہوا کہ آج نبی علیہ السلام نے کئی نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھیں، تو اس لیے اگر وضو باقی ہو تو ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ باب الوضوء من غیر حدث، یہ باب ہے وضو کرنا بغیر وضو ٹوٹنے کے، یعنی جس کو کہہ دیتے ہیں وضو علی الوضو، وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت سے۔ اب بھی یہی مسئلہ ہے، ہمیں بیان کیا محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ نقل کرتے ہیں عمر بن عامر سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت انس سے۔ ایک دوسری سند امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے، ان کے استاد کا نام ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، وہ نقل کرتے ہیں سفیان سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عمر بن عامر نے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت انس سے۔ قال، حضرت انس فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ قلت، میں نے پوچھا حضرت انس سے کیف کنتم تصنعون، تم کیسے کرتے تھے، کیا تم لوگ بھی ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے؟ قال، فرمایا یجزا احدنا الوضوء، ہمارے لیے ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا، ما لم یحدث، جب بے وضو نہ ہو، جب تک بے وضو نہ ہو ہمارے لیے ایک ہی وضو کافی تھا، ہم ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ اگلی حدیث میں پہلے ابھی گزری ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا ایک وضو سے دو نمازیں پڑھی۔ ہمیں بیان کیا خالد بن مخلد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہے سلیمان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا یحییٰ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ہے بشیر بن یسار نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ہے سوید بن نعمان نے۔ قال، سوید فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ، خرجنا کا کیا معنی ہے؟ ہم نکلے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عام خیبر، خیبر والے سال، حتی اذا کننا بالصحابہ، یہاں تک کہ ہم جب مقام صحابہ میں پہنچے، صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ فلما صلی، پس جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، دعا بالاطعمۃ، کھانے منگوائے۔ پہلی حدیث میں ازواج کا لفظ گزرا تھا اور اس میں اطعمہ کا لفظ ہے، کھانے منگوائے۔ فلم یؤت الا بالسویق، پس نہیں لائے گے مگر ستو۔ فاکلنا، پس ہم نے کھائے، وشربنا، بعد میں پیے۔ ثم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے، فمضمض، کلی کی، ثم صلی، اور نماز پڑھائی ہمیں مغرب کی، ولم یتوضا، نیا وضو نہیں کیا۔ تو یہاں ایک وضو کے ساتھ دو نمازیں پڑھانے کا ذکر ہے۔ باب نمبر 55، باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ۔ پہلے حدیث کا خلاصہ، مفہوم، کچھ مسائل وہ سمجھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ اور بڑی توجہ ہوگی، توجہ کتنی؟ ہاں کافی، اس مہنگائی کے دور میں بڑی گل ہے۔ اچھا، حدیث یہ ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ اپنی سواری پر سوار تھے،
خچر تھا، اس پر سوار تھے۔ ایک قبرستان سے گزر ہوا اور اس قبرستان میں بالکل کنارے پاری 2 تازہ قبریں تھیں مسلمانوں کی۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر وہاں پہنچے تو آپ کی سواری بدکی، جس طرح اچانک سواری کے سامنے کوئی خطرناک چیز آ جاتی ہے تو جانور پھر اس سے ڈر کر خوف زدہ ہو کر بدکتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بدکی۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس وحی کے ذریعہ آگاہ کیا گیا کہ میرے پاک پیغمبر، یہ جو 2 قبریں ہیں تازہ، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کی وجہ سے ان قبر والوں کی چیخ اس سواری کو سنا دی۔ اللہ کی مرضی جس کو سنائے اور جس کو نہ سنائے، یہ تو رب کی اپنی مرضی ہے۔ سواری نے وہ چیخ سن لی، اس ڈر کی وجہ سے وہ بدکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کے ٹھہر گئے، سواری سے اترے، بڑے غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ پھر اللہ کریم سے دعا کی، درخواست کی، میرے اللہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، تاکہ میرے ماننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز عذاب قبر کا باعث ہے، اللہ کی طرف سے سزا کا باعث ہے، لوگ بچے۔ تو اللہ کریم ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ میرے پاک پیغمبر ان کو کسی ایسے کام اور گناہ کی وجہ سے سزا نہیں ہو رہی کہ جس سے بچنا بہت ہی مشکل تھا، بالکل آسان، بچنا ممکن تھا، آسان تھا، مگر انہوں نے توجہ نہیں کی۔ تو فرمایا ان میں سے ایک کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک گناہ تھا اس گناہ کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے اس کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی تھی، 2 گناہ۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ 3۔ تو گویا 3 گناہوں کی وجہ سے ان کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب۔ ان میں سے ایک فرمایا یہ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اپنے جسم کی طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنے کپڑوں کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اور یہاں جو حدیث کا اشارہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جانوروں والے پیشاب کا نہیں، یہاں جو تھا اس کا اپنا پیشاب، وہ اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، جسم کے ساتھ قطرے لگ گئے یا کپڑوں کے ساتھ لگ گئے، احتیاط نہیں تھی، تو اپنے آپ کو اپنے پیشاب سے نہیں بچاتا تھا۔ اب مسئلہ ہر پیشاب کا ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے دوسرے انسان کا ہو، چاہے جانوروں کا ہو، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معلوم کر لیا اللہ کے بتانے سے کہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر فرمایا استنزہوا عن البول، لوگو اپنے آپ کو پیشاب سے اچھی طرح بچاؤ، استنزہوا اچھی طرح بچاؤ،
عن البول، بول مطلقاً فرمایا، ہر پیشاب کو شامل ہے، انسان کا ہو، اپنا ہو، جانوروں کا ہو، پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، اس لیے کہ اکثر قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ نماز کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، ان پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، وہ اپنے آپ کو صاف رکھنے کی، پاک رکھنے کی پیشاب سے پوری کوشش کرتے ہیں۔ مگر عام لوگ جن کو نماز کی فکر نہیں ہوتی تو وہ اس چیز کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ اب ان کو کیسے پتہ چلایا جائے کہ یہ تو عذاب قبر کا باعث ہے، اور وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں تو بندہ اکیلا ہوگا، کیا کرے گا؟ نمبر 2 فرمایا دوسرے کے اندر 2 خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا ہے، چغلی کی عادت ہے۔ چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کوئی بات کی، اس بات کو کوئی آدمی آگے نقل کرتا ہے فساد ڈالنے کے لیے، ان میں لڑائی ڈالنے کے لیے، ان میں دشمنی ڈالنے کے لیے، ان میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ ایک آدمی نے بات کی تو کوئی آدمی اس کی بات کو آگے دوسرے تک پہنچاتا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فساد، دونوں میں لڑائی کرانا، دونوں میں اختلاف کرانا، دونوں کو آپس میں لڑا دینا۔ اللہ معاف کرے، جن کی یہ عادت ہوتی ہے وہ بے شک بوڑھے ہو کر قبر کے قریب بھی ہو جائے، ان کی یہ عادت ختم ہو۔ ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک چغلی نہ کر لیں، ذکر کی فکر نہ ہو، تلاوت کی فکر نہ ہو، اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو۔ بھئی اس طرح کا کام کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پنے خواہ ہیں۔ تو چغلی، کسی کی بات نقل کرنا دوسرے تک تاکہ فساد پیدا ہو، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے، شور شرابہ ہو جائے لوگوں کے درمیان، یہ عمل کتنا لوگوں میں دیکھو پایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے بتانے سے بتایا کہ یہ عذاب قبر کا باعث ہے، اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے غیبت۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا عیب، کوئی کمزوری کسی دوسرے آدمی کے سامنے جا کر بتانی اور بیان کرنی، اس کی عدم موجودگی میں، اور بتانے کا مقصد یہ ہو تاکہ اس کی بےعزتی ہو اور ذلیل ہو، اس کی تحقیر و حقارت ہو، ذلت کے لیے، حقارت کے لیے، اس کی بےعزتی کرنے کے لیے، اس کی کوئی کمزوری، اس کا کوئی عیب، اس کی عدم موجودگی میں جا کر لوگوں کو بتائے، اور بتانے کا مقصد وہی ذلیل کرنا ہو۔ یہ ہے غیبت، اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، قرآن ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے غیبت کے بارے میں بتایا تو صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اگر وہ بات جو اس کی جا رہی ہے، اس کی کمزوری جو آگے بتائی جا رہی ہے، اس کا عیب جو آگے بتایا جا رہا ہے، ان کان فیہ
اگر اس میں وہ ہو تو تب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تب ہی تو غیبت ہے۔ اگر ہو، کمزوری ہو اور اس کو آگے اس کو ذلیل کرنے کے لیے بتایا جائے تب ہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ ہو ہی نہ، فقد بہتہ، پھر تو نے اس پر بہتان لگایا، اور بہتان تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو لا یغتب بعضکم بعضا، یہ قرآن ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت ہو نہ کرے۔ اور بلکہ قرآن نے تو سمجھانے میں کمال ہی کر دیا، اللہ نے مثال دے کر فرمایا اس طرح سمجھو، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا، بھائی تم میں سے کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ قرآن استفہامی انداز میں اور سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے، تو جواب اس کے ماسوا کیا ہوگا کہ کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ فرمایا اگر یہ پسند نہیں ہے تو غیبت تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ وہ تو اتنا اللہ کو مبغوض ہے، وہ تم کیوں کرتے ہو؟ بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک اور ارشاد ہے، ذرا اس پر بھی غور کریں، بڑے مختصر الفاظ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب زنا کی برائی وہ کس ذی عقل سے پوشیدہ ہے، مگر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زنا سے زیادہ سخت ہے، پتہ نہیں کتنا سخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا والا جب کرتا ہے تو اس کو سمجھتا گناہ ہی ہے، اور ندامت بھی ہوتی ہے، وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو گیا ہے مگر سمجھتا گناہ ہے، اور کوئی وقت آئے گا اس ندامت کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور پھر اپنے اختیار میں ہے۔ جب دل میں آ جائے، کوئی بات سمجھ آ گئی، رب کا خوف پیدا ہو گیا، تو بس تنہائی میں اپنے رب کو راضی کر لے، بات بن جائے گی۔ مگر غیبت کرنے والا پہلے تو اس کو اس قدر گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ایک مجلس کی رونق وقت گزاری سمجھتا ہے، چلو یار گپ شپ، وہ اچھی گپ شپ ہے، لوگوں کی غیبتی شروع کر دی، عجیب گپ شپ ہے۔ بعض لوگ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، تو وہ سارے مل کر کسی نہ کسی جگہ کوئی گپوٹیشن لگا لیتے ہیں، چوکوں میں بیٹھ گئے، چوراہوں میں بیٹھ گئے، یا کوئی ایک آدھ بیٹھک منتخب کر لی، تو وہ چھوٹے چھوٹے سفید داڑھیوں والے معصوم ایسی غیبت شروع کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اور اللہ کے بندو، یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے، قبر کی تیاری کا ہے، موت کی تیاری کا ہے، تم کیا کس طرف لگ گئے؟ تو یہ غیبت والے کو توبہ کی طرف دھیان بہت کم ہوتا ہے، کیوں جو لوگ مسجدوں سے متعلق ہیں، صحبت صالحین سے متعلق ہیں، قرآن اور حدیث سے تعلق قائم ہے، ان کو تو چلو بات سمجھ آ گئی، احساس ہوا، توبہ کر لی، تو کچھ نہ کچھ تدارک ہو جائے گا۔ مگر جس آدمی کا کوئی رجحان ہی نہیں، نہ مسجد سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ صحبت صالحین سے تعلق ہے، بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ اور پھر غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے۔
ویسے اپنی جگہ معافی کرتا رہے، اللہ معاف کر دے، استغفار کرے، نہیں، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے اور پھر ساتھ اللہ سے استغفار کرے، پھر اللہ کو منائے کہ اللہ کریم بندے کو تو میں نے راضی کر لیا ہے، اب تو راضی ہو جا۔ جبکہ زنا میں ایسا نہیں، الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، بے لذت۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دوسرا لوگوں کی چغل خوری بھی کیا کرتا تھا اور غیبت بھی کیا کرتا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو اس وجہ سے قبر میں کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو عذاب قبر کا باعث اور سبب بنتے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر تو رحمت للعالمین تھے، اتنی بات ہو جائے اور پتہ چل جائے اور اللہ کے نبی چلے جائیں، میں اگر ایسا معلوم کر لوں، آپ کر لیں، ہم تو چلے جائیں گے، مگر اللہ کے نبی وہاں سے، اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، میرے اللہ غلطی تو یہ کر بیٹھے، گناہ تو ان سے ہو گیا، اب میں تیرا نبی ہوں تو میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جاؤں، میرے اللہ میری دعا قبول کر، ان کا یہ عذاب ختم کر دے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ہم آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے، یعنی ابھی نہیں، ہو جائے گا ختم، عذاب ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو امید لگ گئی کام تو ہو جائے گا، مگر یہ کس وقت ہوگا؟ شوق، جذبہ، دل اندر سے بےتاب ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا چلو اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنی اطمینان کے لیے کھجور کی ایک ٹہنی لیں اور اس کھجور کے ٹہنی کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، درمیان سے چیر کر، ایسے نہ کاٹ کر، ایسے چیر کر، ایک حصہ ایک قبر پر گاڑ دیں، دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیں۔ ابھی یہ خشک نہیں ہونے پائیں گے کہ میں اپنے نبی کی دعا کا اثر ان پر ظاہر کر دوں گا۔ یہاں تک تو میں نے جو عرض کیا یہ تھا حدیث کا مفہوم اور حدیث کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد ایک اور بات بڑی توجہ سے، کچھ لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، پھول ہی نہیں، پھولوں کی چادریں پوری، یا عام قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، پھولوں کی چادریں ڈالتے ہیں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اب لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ بات خود تو معلوم ہوئی نہیں، ان کے مولویوں نے ان کو یہ بات بتائی کہ اس طرح کیا جائے، اور جن مولویوں نے یہ قبروں کے اوپر اولیاء اللہ کی قبریں ہوں یا عام لوگوں کی، زیادہ تر اولیاء اللہ کی قبروں پر ڈالتے ہیں، تو انہوں نے دلیل اسی حدیث سے پیش کی اور اس کو دلیل بنایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی شاخ رکھی تھی کاٹ کر، تو اس سے معلوم ہوا کہ قبروں پر پھول چڑھانے، پھولوں کی چادریں چڑھانا بالکل درست ہے۔ اب لوگ بھی ان کے سن کر جیسے روح ایسے فرشتے، جے لوگ اے جے انہوں نے مولوی، بصیرت نہ ہو، دلیل نہ ہو، بس
جیسے بتا دیا کیا جی بس دلیل آ گئی۔ تو اس سے استدلال کر کے باقاعدہ یہ ایک لوگوں کو مسئلہ سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ یہ دلیل ہے، اور اس دلیل سے اولیاء اللہ کی قبروں پر اور عام قبروں پر چادریں پھول چڑھاؤ، حدیث میں آ گیا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ استدلال اور یہ دلیل بالکل غلط ہے اور بہت ہی نامناسب اور نادرست ہے، غیر صحیح۔ اب ذرا توجہ کرنا اس پر تبصرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ رکھی ہے۔ بھئی تم نے اس حدیث سے پھول کہاں سے نکالے؟ اگر آن رسول اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہے کھجور کی تو پھر تم بھی کیا کرو؟ ہاں، تو حضور نے تو شاخ رکھی اور تم نے پھول کہاں سے نکالے؟ پھولوں والی حدیث بتاؤ۔ پھر دوسری بات، یہ کھجور کی شاخ کس نے رکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا معجزہ ہے، اس کی وجہ بھی میں نے پہلے بیان کر دی، اور معجزے کو کسی عمل کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ معجزہ تو اللہ کے نبی کی خصوصیت ہوتی ہے، معجزہ کسی عمل کی دلیل نہیں بنتا، اور نہ ہی اس سے عمل ثابت ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری، پار ہو گئے، تو کیا آپ لوگ بھی لاٹھی مار کے ہو جائیں گے پار؟ معجزہ عمل کی دلیل نہیں بنتا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ شاخ رکھی ہے، تو کیا صحابہ کرام کے دور میں لوگ فوت ہوتے رہے کہ نہیں ہوتے رہے؟ اس کو دلیل بنا کر کسی ایک صحابی نے قبر پر پھول چڑھانے کا کوئی جواز پیش کیا ہو بتایا ہو، کوئی مثال نہیں۔ محدثین نے ثابت کیا ہو، کوئی مثال نہیں۔ فقہائے امت نے کیا ہو، کوئی مثال نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے علاوہ آپ نے کیا ہو، کوئی مثال نہیں۔ اس لیے اگر یہ عمل والی بات ہوتی تو رسول اللہ کے اس عمل کے بعد پھر اس زمانے سے لوگ یہ عمل کرتے رہتے، حالانکہ کسی نے یہ عمل نہیں کیا۔ پھر اس سے اگلی بات ذرا انتہائی توجہ کی درخواست۔ ابھی آپ نے پڑھا اور سنا، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شاخ رکھی تھی تو ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا سمجھ کر رکھی تھی یا بغیر عذاب میں مبتلا ہوئے رکھی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی شک تو نہیں نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاخ رکھی ہے ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا سمجھ کر۔ اگر اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہو تو کیا تم اولیاء اللہ کی قبروں پر جو پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہو ان کو عذاب والا سمجھتے ہو؟ اگر ان کو عذاب والا سمجھتے ہو تو اس سے بڑا اولیاء اللہ کا گستاخ کون ہوگا؟ اس لیے قرآن کے سمجھنے کے لیے، حدیث کے لیے جو علماء ہیں، رہنما ہیں دینی،
ہر آدمی جو ہے اس طرح نہیں بن سکتا، اس کے لیے بڑی ریکریزی کی ضرورت ہے، پوری تہ تک پہنچنا ہوتا ہے، پوری چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے، ظاہر پر دیکھ کر انسان وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ لہٰذا موجودہ زمانے میں یہ جو اس حدیث سے استدلال کر کے لوگوں نے مسئلہ پھیلا دیا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبریں ہوں یا عام لوگوں کی، ان پر پھول چڑھانے، پھولوں کی چادریں چڑھانا باعث ثواب ہے، یہ 110% غلط ہے اور اولیاء اللہ کی بڑی گستاخی کو مستلزم ہے۔ بلکہ دنیا کی خوشبو وہ جنت والی اور آخرت والی خوشبو کے مقابلے میں تو ہے ہی بدبو۔ جو کرنے والے کام ہیں وہ کیے جائیں، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب تلاوت کے ذریعے سے ہو، صدقات و خیرات کے ذریعے سے ہو، وہ کام کیے جائیں کہ جس کا میت کو فائدہ پہنچے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی قبرستان میں یا قبر کے اوپر مناسب کوئی پودا لگا دیتا ہے تو وہ لگانا باعث ثواب ہے، کیونکہ پودا، درخت، وہ جب تک اپنی حیات میں رہتا ہے، ہرا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اسی لیے قبرستان کے درختوں کو جب وہ ہرے ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو مکمل درخت کاٹنا نہیں چاہیے، خشک ہو جائے تو کاٹا جا سکتا ہے۔ تو پودا لگانا، درخت لگانا یہ ٹھیک ہے، باعث ثواب ہے۔ تو باقی یہ پھولوں والی جو بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو ہمارے یہاں مصیبت ایک تو یہ ہے کہ یہاں ہوتی ہے بھیڑ چال، ٹھیک ٹھاک لوگ بیچارے، بعض میں نے اپنی آنکھوں سے بعض ٹھیک ٹھاک علم والے لوگ ان کو بھی ایسے موقع پر یہ کرتے دیکھا ہے، بس چلو فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر، لوگ کیا کہیں گے پھول نہیں ڈالے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے تو زیادہ فکر ہے اس بات کی کہ ان کاموں پہ لگایا جائے جو کام اللہ کی رضا کا ذریعہ بننے والے ہیں، اور جو کام گناہ والے ہیں اللہ کے عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کاموں سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کی جائے اور وہ محنت جہاں تک ہو سکے کی جائے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب ترجمے پر غور۔ نہیں رکھ سکتے، نہ بالکل نہیں جی، وہ ٹھیک ہے، ساتھ تو نہیں رکھنا چاہیے، مگر چلو وہ اس کی پھر بھی اصل موجود ہے۔ اصل کافور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والے کے اعضائے وضو پر کافور لگاؤ، دونوں پاؤں پر، دونوں گھٹنوں پر، ہاتھوں پر، گلے پر، تو یہ کافور جو ہے نا لگانا یہ ٹھیک ہے۔ خوشبو لگانا میت کو قبر کے حوالے کرنے سے پہلے یا اس کے کفن کو خوشبودار کرنا یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم ہے، اس پر عمل کیا جائے، کرنے والا کام خوب کیا جائے اور نہ کرنے والے کام جو ہیں وہ بالکل نہ کیے جائیں۔ نہ اندر پھول نہیں، اصل ہے بس بیر کفن اور میت کو خوشبو لگانا۔ بعد میں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی اگربتی نہیں۔ آگ والی چیز تو تفاعلاً ویسے بھی قبرستان میں نہیں ہونی چاہیے، نہ قبر کے اندر آگ سے گزری ہوئی چیز کا استعمال ہونا چاہیے جہاں مجبور ہو، جیسے آج کل سلیپیں وغیرہ، تو ورنہ پکی اینٹ قبر کے اندر استعمال کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور ہر وہ چیز جو آگ سے گزری ہوئی ہو وہ قبر کے اندر استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اور اوپر وہ پھول ڈالنے والی بات ہو، اگربتی جلانے والی بات ہو یا موم بتی جلانے والی بات ہو،
لا اصل لہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ نیچے قبر میں، اگر قبر کے اندر کوئی سیلابی وغیرہ کیفیت ہے اور اس طرح کی کسی ضرورت کی بنیاد پر صف اگر ڈالنے کی ضرورت ہو تو ڈالنا بالکل جائز ہے، اور بغیر ضرورت کے ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، پتھر استعمال کیا جا سکتا ہے، کچی اینٹ استعمال کی جا سکتی ہے، وہ بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ترجمے پر غور۔ باب من الکبائر، بڑی توجہ، کچھ ترجمہ آپ سے بھی کروانا ہے۔ باب من الکبائر، یہ باب ہے کبیرہ گناہوں میں سے کہ اللہ یستتر من بولہ، کوئی آدمی اپنے پیشاب سے نہ بچے، اللہ یستتر، نہ بچے، من بولہ، اپنے ہی پیشاب سے نہ بچے، اپنے پیشاب سے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں بیان کیا عثمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر نے، وہ نقل کرتے ہیں منصور سے، وہ نقل کرتے ہیں مجاہد سے، وہ نقل کرتے ابن عباس سے، قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بحائط، ایک باغ کے پاس سے، من حیطان المدینہ، مدینہ کے باغوں میں سے، او مکہ، یا مکہ کے باغوں میں سے، یہ راوی کو شک ہو گیا، فسمع صوت انسانین، سنا دو انسانوں کی آواز کو، یعذبان، انہیں عذاب ہو رہا تھا، عذاب دیا جا رہا تھا، فی قبورہما، ان دونوں کی قبروں میں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو نہیں سزا دی جا رہی کسی مشکل کام میں۔ یہاں کبیر کا معنی مشکل ہے، کبیر کا کیا معنی ہے؟ مشکل۔ یعذبان، ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی مشکل کام میں ان کو عذاب ہو، مشکل، جو بچنا مشکل نہ تھا اس سے۔ ثم قال، پھر فرمایا، بلا، ہاں، کان احدہما لا یستتر، ان میں سے ایک نہیں بچتا تھا، من بولہ، اپنے پیشاب سے، خود اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، دوسرا، تو بعض احادیث دوسری میں غیبت کا بھی ذکر ہے، چغلیاں بھی کیا کرتا تھا اور غیبت بھی کیا کرتا تھا۔ وَكَانَ الْآخَرُ، اور دوسرا، يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، کیا کیا کرتا تھا؟ چغل خوری۔ ثم دعا بجریدۃ، پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک شاخ منگوائی، فکسرہا، اسے درمیان سے چیرا، کسرتین، دو حصوں میں، بعض روایتوں میں شقہ، چیرا درمیان سے، فوضع علی کل قبر منہما، فوضع، پس رکھ دیا، علی کل قبر، ہر قبر پر ان دونوں سے، کسرتن، ایک حصہ، ایک ٹکڑا، فقیل لہ، اللہ کی جانب سے، فقیل لہ، اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، لم فعلت ھذا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ قال، فرمایا، لعلہ ان یخفف عنہما، شاید کہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، ما لم تیبسا، جب تک کہ یہ ٹہنیاں خشک ہو
نہ ہوں، ابھی خشک نہیں ہونے پائیں گی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو گویا تخفیف عذاب کے وقت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اتنی مدت کے اندر اندر کسی وقت بھی اللہ کریم کی مہربانی ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات ذرا اور سمجھنا، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی میرے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اللہ نے کہا ہو جائے گی، تو دل بےتاب ہوا کہ مجھے کیسے اندازہ ہو کہ کس وقت ہو گئی۔ اس کی مثال بالکل ایسے سمجھیں کہ حضرت زکریا پیغمبر کو اللہ نے بچے کی بشارت دی کہ آپ کا بچہ ہوگا۔ جب دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ نے بشارت دی کہ وہ ہو جائے گا۔ اب دل بے قرار ہوا، کہا اللہ کوئی نشانی ہو، جب مجھے اس نشانی کا ظہور و اندازہ ہو جائے کہ میری بیوی کو بچے کی امید ہو گئی ہے، پھر اللہ نے ایک نشانی بتائی۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر کو اضطراب ہوا کہ میرے اللہ کس وقت ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، فرمایا دو ٹہنیاں کاٹ کر، یہ ایک ٹہنی کاٹ کر دو حصوں میں کر کے ایک ادھر رکھیں ایک ادھر رکھیں، خشک نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے پہلے ان کے عذاب میں آئی سمجھ۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کاٹا، ایسے کاٹا ہے، کیونکہ اس طرح اگر کاٹا جائے تو ٹہنی بہت دیر سے خشک ہوتی ہے، سمجھ آئی گی نا؟ ایسے کاٹا جائے تو ٹہنی دیر سے خشک ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اور ایسے کاٹا جائے تو پھر جلدی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کو بھی ادھر سے اتنی جلدی تھی کہ جلدی ان پر میرا رب رحم کر دے۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کاٹا کیونکہ وہ دیر سے خشک ہوتی تو پتہ نہیں کب خشک ہوں گی، کب تخفیف ہوگی، ایسے کاٹا کہ اللہ نے یہ تو کہہ دیا ہے ابھی خشک نہیں ہوں گی، اور اس طرح خشک جلدی ہوتی ہے تاکہ تخفیف بھی جلدی ہو جائے۔ کیا میرے نبی کو رحمت شفقت تھی اپنی امت کے ساتھ۔ ہاں جی، جہاں تک مسئلہ ہے غیبت اور چغل خوری کا، میں نے وہ شروع میں تعریف میں فرق واضح کر دیا تھا کہ چغل خوری یہ ہے کہ ایک آدمی نے بات کی ہے اور دوسرا آدمی اس کی ہوئی بات کو آگے جا کر بیان کرتا ہے تاکہ فساد پیدا ہو اور ان کی آپس میں جنگ چھڑ جائے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ اور غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر کوئی کمزوری ہے، انسان میں کمزوریاں تو بے شمار ہیں، کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، اور وہ آدمی اس کی کمزوری اور عیب دوسروں کے سامنے جا کر اس کی عدم موجودگی میں بیان کرے تاکہ اس کی ذلت ہو، یہ ہے غیبت۔ ہو گیا؟ جس وقت یہ میں نے بار بار چونکہ یہ قید ذکر کی ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو حقیر کرنے کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کا مقام گرانے کے لیے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کسی کی کمزوری کسی کو بتاتا ہے تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، مثلا کسی شاگرد کی کمزوری بتاتا ہے اس کے استاد کو تاکہ اصلاح کر دے، یا اولاد کی کمزوری بتائی جائے ماں باپ کو تاکہ اصلاح کر دی جائے، یا بیوی کی کمزوری بتائی جائے خامند کو تاکہ اصلاح کر دے، اعلیٰ ازل قیاس، اصلاح اور تربیت کی نیت سے بتانا
وہ جائز ہے، مگر اس میں یہ ضرور یاد رہے بتانے کا انداز کیسا ہو، حدیث والے ہو۔ اللہ مجھ سمیت آپ سب کو شرح صدر نصیب کرے، بتایا جائے مگر بتانے کا انداز کیسا ہو، حدیث ہی میں آتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے المومن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے شیشہ ہے۔ بتاؤ شیشہ کیسے بتاتا ہے؟ شیشہ جب کسی کا عیب بتاتا ہے تو اعلان کرتا ہے، ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے۔ ہاں، اصلاح کے لیے بتایا جائے مگر اعلان نہ کیا جائے، اس انداز سے بتایا جائے جیسے شیشہ بتاتا ہے۔ اور شیشے والا جب شیشے کی جس طرح شیشہ بتاتا ہے اس طرح بتائے، اور جس کو بتایا جائے وہ بھی پھر غصہ نہ کرے، وہ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو شیشے کے ساتھ کرتا ہے۔ ہاں، شیشے کو توڑتا نہیں بلکہ اس عیب کو، اس اپنی کمزوری کو دور کر کے دوبارہ پھر شیشے کے سامنے جاتا ہے۔ فرمایا یہ انداز ہو بتانے کا، تربیت کا۔ اللہ اکبر۔ باب ما جاء فی غسل البول، یہ باب ہے پیشاب کو دھونے کے بیان میں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس ایک قبر والے کے بارے میں فرمایا تھا، کان لا یستتر من بولہ، وہ اپنے آپ کو پیشاب اپنے سے نہیں بچاتا تھا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ، تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پیشاب کا ذکر کیا ہے، کیونکہ واقعہ اس کا تھا، سب پیشابوں کا یہی حکم ہے۔ ہمیں بیان کیا یعقوب بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسماعیل بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا روح بن قاسم نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عطا بن ابی میمونہ نے، وہ حضرت انس بن مالک سے، انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز لحاجتہ، جب باہر تشریف لے جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے، تبرز باہر تشریف لے جانا، لحاجتی قضائے حاجت کے لیے، اتیتہ بماء، میں پانی لے کر آتا تھا، فیغسل بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ بابن حدثنا، یہ اگلی حدیث میں وہی ہے جو ابھی گزری ہے،
ہمیں بیان کیا محمد بن مثنیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن حازم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعمش نے، وہ نقل کرتے ہیں مجاہد سے، وہ نقل کرتے ہیں طاؤس سے، وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس سے۔ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، انہما، بے شک ان دونوں کو، لا یعذبان، البتہ عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو نہیں عذاب دیا جا رہا کسی مشکل کام کی وجہ سے کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔ اما احدہما، برحال ان میں سے ایک، فکان لا یستتر من البول، وہ اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، برحال دوسرا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک تر کھجور کی شاخ لی، فَشَقَّهَا، اس کو درمیان سے چیرا، نصفین، دو حصوں میں، فغرز فی کل قبر واحدہ، ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، غرضہ گاڑ دیا، فی کل قبر واحدہ، ہر قبر پر ایک حصہ۔ قالوا، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، لما فعلتا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قال، فرمایا، لعلہ یخفف عنہما، شاید کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ما لم ییبسا، جب تک یہ خشک، ابھی تک یہ یعنی خشک نہیں ہوگی، خشک نہیں ہونے پائیں گی، ابھی تری ہوگی، اس کے اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ جی ہاں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے نبی کے یہ الفاظ ہیں۔ تخفیف کے ویسے معنی دو ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے کمی، دوسرا معنی ہوتا ہے آسانی۔ تخفیف بمعنی آسانی، تو معنی یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان پر آسانی کر دے گا، عذاب ختم ہوگا تو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ جب تک سزا کے اندر ہو تو سختی ہے، سزا ختم ہو تو آسانی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو عملی طور پر بتا سکتے ہیں آپ کو۔ وہ تو قبر درست کرنے کے لیے علامت ہوتی ہے نا، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، بہتر تو یہ ہے کہ ان سے بھی بچا جائے، چونکہ وہ آگ سے گزرتے ہیں۔ اگر اس کا متبادل کوئی موجود نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ بس قبر کے اندر کوئی بھی آگ والی چیز جو آگ سے گزری ہو، اگر اس کا متبادل موجود ہے تو وہ استعمال کرنا درست نہیں ہے، اگر متبادل نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے۔ وہ بھی نہیں، وہ بھی آگ سے گزرتا ہے، سیمٹ آگ سے گزرتا ہے۔ میں نے بتایا ہے نا کہ اگر اس کا متبادل ہو تو استعمال نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، کیونکہ وہ بھی آگ سے گزرتا ہے، سیمٹ ہوتا ہے اس میں نا، تو سیمٹ آگ سے گزرتا ہے، لوہا بھی ہوتا ہے، لوہا بھی آگ سے گزرتا ہے، ٹی آر بھی لوہا ہے، وہ بھی آگ سے گزرتا ہے۔ متبادل نہ ہو تو ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کافی، اس حد تک اجازت ہے بس۔
اگر متبادل ہو تو پھر بچا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ تو ٹھیک ہے پھر